إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ علماء کرام، افتتاح کے اس موقع پر تشریف لائے تمام مہمانان عظام اور اس گاؤں کے تمام افراد، آج 15 منٹ میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ امید کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے ایک وقت مقرر کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اسی لیے میں نے آج اس موقع پر جو عنوان ٹاپک منتخب کیا ہے وہ ہے رمضان اقبل والعمر ادبر۔ ایک بہت بڑے سعودی اسکالر کی یہ تحریر ہے جس کا مختصر سا ترجمہ میں آپ کے سامنے 15 منٹ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری عمر جا رہی ہے، یہ میرا ٹاپک ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو کہا ہے کہ انسان اس دنیا میں کچھ محدود لمحات کے لیے، کچھ محدود سالوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، لیکن انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو لکھ لیتے ہیں، اور کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی بھی عمل ہو وہ عمل اللہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس مرد نے بھی اور عورت نے بھی نیک عمل کیا، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، اللہ نے فرمایا ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے۔ اسی کی مناسبت سے کئی احادیث میں اللہ رب العالمین نے نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب جس طرح ہم کھیت میں یہاں بیج ڈالیں گے، اس کو سیراب کریں گے اور اس کو اچھا سینچنے کی کوشش کریں گے، پھل ویسا ہی ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارا پھل اچھا ہو، ہمارے اعمال نے اپنے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں، تو ہم کو اس دنیا میں اچھا عمل کرنا ہے، اور یہی عمل کل انسان کو قیامت کے دن جہنم سے بچانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فمعتقها او موبقها، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر آدمی صبح کرتا ہے، کوئی منہ کے بل اوندھے گر جاتا ہے تو کوئی جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا عمل اچھا رہا تو ہمارے اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل کریں گے، اور اگر عمل برا رہا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں، ہم اس کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں میں جو اچھا عمل کر رہے ہیں اور جو برا عمل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تو اس کے متعلق جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ان ایام کو آپ کی زندگی میں، ہماری زندگیوں میں بدل کر کے ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرے گا، کون برا عمل کرے گا، اور برے عمل کرنے والے ظالموں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ
مشہور صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا. خطبے کے موقع پر فرمایا ان اللہ یقول, اللہ کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اللہ کہتا ہے قیامت قریب آ گئی, چاند پھٹ گیا. اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے. اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کے بڑے رازدار صحابی ہیں, کہتے ہیں الا وان الساعۃ قد اقتربت الا وان القمر قد انشقا, فرمایا لوگو سن لو, لوگو سن لو, قیامت بالکل قریب ہے, چاند بھی پھٹ چکا ہے. انسان اپنے عمل کے لیے تیار رہے, وہ یہ نہ کہے میں کل کروں گا, پرسوں کروں گا, اس کے بعد سے کروں گا, رمضان آئے گا تو نیک بن جاؤں گا, اس کے بعد میں اچھا عمل کروں گا. ایسا کبھی مت کہو. انسان کی موت اس کے بالکل زیادہ قریب ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الرقاق میں ذکر کیا ہے, کہا موت تم سے اتنا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نیا کپڑا خریدے گا, اس کو سلا کر پہنے گا بھی نہیں, موت اس کو آ جائے گی. اور اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ کوئی آدمی کپڑا بیچنے کے لیے آئے گا, وہ کپڑا زمین پہ ڈالے گا, اس کو سمیٹ بھی نہیں پائے گا کہ اس کی موت اس سے قریب ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول نے مثال دیتے ہوئے فرمایا ایسی قیامت موت تم سے اتنی قریب ہے کہ کوئی آدمی اپنی اونٹنی کا, اپنے گائے کا, اپنی بکری کا دودھ نچوڑ رہا ہوگا, وہ چاہے گا کہ اس کو پی لے مگر وہ پی نہیں سکے گا, اس سے پہلے اس کی موت آئے گی. اللہ کے رسول نے اور فرمایا حد تو یہ ہو گئی موت سے انسان کتنا قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی یرفع احدکم لقمتہ الی فیہ فلا یأکلہ. اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تک کہ کوئی انسان اپنے منہ کی طرف لقمے کو اٹھائے گا لیکن وہ کھا نہیں پائے گا, حلق سے لقمہ اتر نہیں پائے گا, اس کی موت آ جائے گی. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ رمضان آ رہا ہے, ہماری عمر جا رہی ہے, ہماری 65 30 45 جتنے بھی سال ہمارے ہیں یہ گزر رہے ہیں. ہم یہ خوش نہ ہو میری عمر بڑھ گئی, میں زیادہ اور ترقی کر گیا, میرے بچے بڑے ہو گئے, میرے فلاں ہو گئے, میں فلاں کی شادی کر دیا. نہیں, ہماری عمر گزر رہی ہے, ہماری عمر کم ہو رہی ہے. رمضان آیا گیا, کس نے جو ہے نیک عمل کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں جس میں ایک منادی اللہ کی جانب سے فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, کہتا ہے اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ, اے برائی کرنے والے پیچھے رہ. فرشتے کی اس ندا کا جواب کس نے دیا؟ فرشتے کی اس پکار کا جواب کس نے دیا؟ اور کون وہ انسان ہے جو ایک رمضان آنے کے بعد دوسرے رمضان کے لیے تیاری کیا اور اپنے اعمال کو درست کر لیا؟ بھائیو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عمر جا رہی ہے, رمضان آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں الا وان الدنیا قد آذنت بفراق, سنو دنیا نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کو اس دنیا سے جدا ہونا ہے. کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا بلکہ دنیا نے فراق کا اعلان کیا ہے. الا وان اليوم المزمار وغدا الصباح, کہا کہ آج کے دن انسان کو اس دنیا سے جانا ہے, کل مسابقہ ہوگا, کل اعلان ہوگا کہ کس کے نیکیاں زیادہ ہیں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کس کے نیکیاں نہیں ہیں اور کس کے نیکیاں برے ہیں اور کس کے اعمال برے ہیں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. فرمایا والسابق من سبق الى الجنہ, سابق تو وہ ہے, آگے بڑھنے والا تو وہ ہے, نیکیاں کرنے والا تو وہ ہے جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہو. صحیح مسلم میں ہے. عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے خطبے میں اما بعد فإن الدنيا قد آذنت انها منقطعة سریعة الحساب, کہتے ہیں دنیا نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور جلد انسان کا حساب لیا جائے گا. اے انتقلوا الى دار البقاء بافضل اعمالکم, کہتے ہیں کہ تم کو تمہارے اعمال کی بنیاد پر دار البقاء کی طرف, ہمیشہ باقی رہنے والے گھر کی طرف جانا ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, آخرت دار البقاء ہے, دار القرار ہے, وہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے, وہاں کے لیے عمل کیا جائے. ایک شاعر نے بڑا خوب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے
انا لنفرح بالایام نقطعها وكل يوم مضى يدنى من الاجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فانما الربح والخسران في العمل. یعنی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جس دن جیسے جیسے وہ دن آگے بڑھ رہے ہیں دن سے خوش ہو رہا ہے. آج میری عمر اتنی ہو گئی, میرے مہینے اتنے ہو گئے, میرے دن اتنے ہو گئے, بلکہ انسان ان اعمال کی وجہ ان ایام کے گزرنے کی وجہ سے موت سے بالکل قریب ہو رہا ہے. کہتے ہیں موت سے بالکل قریب ہے, اس لیے اپنی موت سے پہلے اچھا عمل کرو. یہی عمل تم کو نقصان بھی پہنچائے گا اور جو ہے فائدہ بھی پہنچائے گا. اچھا عمل فائدہ پہنچائے گا, برا عمل نقصان پہنچائے گا. اللہ نے انسان کی پیدائش کا مقصد یہی بتایا ہے. اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرے گا, کون برا عمل کرے گا. یہ اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت تک بھی آپ اللہ کی عبادت کیجئے. موت تک بھی اللہ کی عبادت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو الفاظ تھے وہ موت کے وقت کلمے کے الفاظ تھے. اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ اونچے مقام پہ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو انسان کو اپنی آخری مدت تک, اپنی آخری زندگی تک بہترین عمل کرنا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجئے, اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجئے. اللہ کے رسول نے پانچ بہت پیاری باتیں بتائی. آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک, اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. وصحتک قبل سقمک, اور کہا اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. وغناءک قبل فقرک, اپنی محتاجی سے پہلے مال کو غنیمت سمجھو. وفراغ قبل شغلک, اور اپنی مصروفیت کو اپنے خالی وقت سے پہلے غنیمت سمجھو. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راستہ پار کرنے والے مسافر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالی وللدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترک. اللہ کے رسول نے فرمایا میری اور اس دنیا کی مثال کیا ہے, بس ایسی ہی ہے کوئی مسافر راستہ چلتے چلتے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر آگے چلنے لگا. یہ دنیا اتنی ہی ہے. یہ دنیا اس درخت کی چھاؤں کی طرح ہے جو ختم ہوگی, اور آخرت کا وہ درخت ہے جو 100 سال بھی اگر آپ اس میں چلتے رہیں گے تو ختم نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا يقطعها. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال بھی اگر کوئی آدمی چلتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہونے والا ہے. وظل ممدود, اور یہی ہے ظل ممدود جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح تشریح فرمائی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا, وفد عبد القیس. ان میں سے ایک شخص بیمار تھے. انہوں نے کہا اوصینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے ہمیں کچھ نصیحت کیجئے, ہمیں کچھ وصیت کیجئے. اس موقع پر فرمایا قال انذرتکم سوفا, میں تمہیں سوفا سے ڈراتا ہوں. یہ سوفا کیا ہے؟ وقال سمامہ بن بجاد السلمی, اس کی تشریح کرتے ہوئے صحابی رسول سمامہ بن بجاد السلمی کہتے ہیں ای قومی انذرتکم سوف اعمل, انذرتکم سوف اصلی, انذرتکم سوف اصوم. اے میری قوم میں تمہیں سوفا سے ڈراتا ہوں. یعنی انسان کا یہ کہنا میں عنقریب نماز پڑھوں گا, میں عنقریب اچھا عمل کروں گا, میں عنقریب روزہ رکھوں گا, یہ وہ اعمال ہیں جو انسان اپنے زندگی میں کبھی نہیں کر پائے گا. تمنا رہ جائے گی لیکن اس کی تمنا مکمل نہیں ہو سکے گی. اس لیے بہت سارے لوگ دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں کل کرے سو آج کر, آج کرے سو ابھی کر. تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی کے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے کل کروں گا, پرسوں سے عمل کروں گا نہیں, بلکہ آج اور ابھی سے ہم کو عمل کی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اور عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے. آخری بات اپنی بتا کر ختم کرتا ہوں. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان
وقت محدود لے کر کے اس دنیا میں آیا ہے، ایک محدود وقت لے کر کے آیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ سخت ترین چیز ہے۔ کیوں؟ لأن اضاعۃ الوقت يقطعك عن اللہ والدار الآخر، اس لیے کہ یہ وقت جو انسان برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اس سے انسان کا رشتہ اللہ سے اور آخرت سے کٹ جاتا ہے۔ والموت انما يقطعك عن الدنیا، اور موت تو صرف اور صرف جو ہے دنیا سے کاٹتی ہے، موت دنیا سے کاٹتی ہے، لیکن وقت ہے وہ اللہ سے بھی کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے وقت کو غنیمت سمجھیں اور اپنے زندگی کے جو ایام باقی ہیں یا جو اللہ نے ہمارے لیے اور باقی کر کے رکھے ہیں، ہماری عمر اگر اللہ نے 60 سال رکھے ہیں، ہمارے 40 گزر گئے، 20 باقی ہے۔ اگر ہمارے اللہ نے عمر 50 سال رکھی ہے، ہماری 40 گزر گئی، 10 سال باقی ہے۔ یہ باقی رہنے والے عمل، یہ باقی رہنے والے ایام کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کے ان ایام کو سنہرے ایام بنانا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو کہتے، وہ ایک دوسرے پر سورہ عصر پڑھا کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ کہتے تھے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نیک عمل کرنے والا، اچھا کام کرنے والا ہی وہ دنیا میں فائدہ مند ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھو۔ حدیث رسول سنا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، فتنہ آنے سے پہلے نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی صبح میں مومن، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن، صبح میں کافر ہو جائے گا، اپنے ایمان کو دنیا کی حقیر چیز کے لیے بیچ دے گا۔ اس لیے یہ ایام، یہ دنیا کے حالات ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ دین پر ثبات قدمی اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انسان بیٹھے بیٹھے بھی کتنی نیکیاں کما سکتا ہے، کیا کیا نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے، بس یہ لفظ اگر اپنی زبان سے کہتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت بنا دے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت بنا دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرتبہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہیں گے اتنے جنت میں اللہ رب العالمین درخت بنائیں گے۔ اور جنت کے درخت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا سایہ اتنا ہوگا کہ 100 سال بھی چلیں گے تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات کا آخری مغز بتاتے ہوئے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری عمر ختم ہو رہی ہے، رمضان آ رہا ہے اور آئے گا بھی جائے گا بھی، لیکن عمل کا یہ سلسلہ تا دم حیات باقی رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے، آپ کو، سارے سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔